ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلى الله عليه وسلم. آغاز آہستہ ایام عذاب کہ اردو ثقافت میں اردو تہذیب میں 2 مہینہ 8 دن سے منسوخ ہے، اپنے اختتام کی منزل کی طرف روانہ ہے. سچ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ، یہ ایام، یہ چاند رات جسے آپ محرم کی پہلی رات کہتے ہیں، اس سے آغاز ہوتا ہے اور 8 ربیع الاول کو یہ مسلسل جو تسلسل کے ساتھ سلسلہ رہتا ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ رونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف کریا کرنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ماہ تربیت ہے، یہ ماہ اصلاح نفس ہے. 2 مہینہ 8 دن تک ہماری تربیت کس منزل پہ پہنچی ہے، 9 ربیع الاول سے اس کا آغاز ہوگا. 9 ربیع الاول کے بعد سے جو ہماری زندگی شروع ہوگی یہ ہمیں میسج دے گی کہ 2 مہینہ 8 دن ہم نے کچھ لیا ہے یا ایک شوق تھا جسے پورا کیا ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. اسے سنجیدگی سے ہمارے بچے، ہمارے جوان نوجوان سوچیں انہیں کریں. تہذیب نفس کے لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان دیا تھا، لیکن تربیت کو پروان چڑھانے کے لیے 2 مہینہ 8 دن بھی ہمارے اور آپ کے لیے خدا نے
ملحوظ خاطر رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری قوم، ہمارے لوگ، اہل بیت سے وابستہ افراد 2 مہینہ 8 دن تک عام دنوں سے بہتر اہتمام کرتے ہیں دین و مذہب کو سیکھنے کے لیے۔ یہ کوئی شوق نہیں جو پورا ہو رہا ہے، یہ ایک عبادت ہے جسے انجام دے رہے ہیں، کیونکہ جس عمل کا نتیجہ شرافت ہو اسے عبادت کہتے ہیں، جس عمل کا نتیجہ عزت نفس ہو اسے عبادت کہتے ہیں، جس عمل کا اثر لوگوں کے درمیان میں نفرتوں کو ختم کرنا ہو اسے عبادت کہتے ہیں، جس عمل کا نتیجہ یہ ہو کہ معاشرے اور سماج سے اخلاقی برائیاں ختم ہو جائیں اسے عبادت کہتے ہیں۔ اگر ہمارا عمل اس مرحلے تک پہنچا جس کا نتیجہ عبادت کہلاتا ہے تو یقین مانیے گا 2 سجدے شکر کر کے کہیں خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر کی فرش عذاب سے ہماری عاقبت کو سنوار کیا۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہ ہوا اور معاشرے میں جو لوگ بولتے ہیں جس کو تس رہے، یہ معاشرے والا بولا اردو نہیں ہے، جیسے کہ تیسے رہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے موقع دیا تھا اسے ہم نے گنوایا۔ یہ محرم نہیں ہے، یہ خدا کا لطف ہے جو ہمارے آپ کے ساتھ شامل حال ہو رہا ہے، یہ خدا کی توجہ ہے جو ہمیں اپنی طرف واپس لانے کا بہانہ دے رہا ہے۔ محرم غفلت کا نام نہیں ہے، غفلت سے بیداری کا نام ہے۔ اگر ہم نے اسے واقعی اس تاریخ میں دیکھا، اس دائرے اور سرزمین میں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی، عزاداری کی، خدا، رسول اور آل رسول کو خوش کیا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خود کو شاید خوش کیا ہوگا، انہیں خوش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی خوشی نہیں ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اصل خوشی وہ ہے جس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر قدم پہ دیکھنا ہوگا ہمیں کیا کرنا ہے جس سے وہ خوش ہو، نہ کہ یہ دیکھنا کہ میں کس سے خوش ہوں۔ عزاداری نہیں میری خوشی مانا نہیں رکھتی، میری رضا مانا نہیں رکھتی، جس کی رضا کے لیے ہم یہ تمام کوششیں کر رہے ہیں اس کی رضا مانا رکھتی ہے۔ آپ لاکھوں خرچ کر دیے اس خیال سے کہ ہماری خوشی اسی میں ہے، تو آپ کی خوشی کا نام عبادت نہیں ہے، اہل بیت کی خوشی کا نام عبادت ہے۔ ہاں، ان کی خوشی کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو کبھی رسوائی نہیں ملے گی، ان کی ضمانت ہے۔ لہذا ایک تو ذہن کو پہلے تیار کیجئے اس بات کے لیے کہ عزاداری ہماری خوشی کا نام نہیں ہے، خدا کی خوشی، محمد علیہ السلام کی خوشی کا نام ہے۔ ہمیں ان کی رضا لینا ہے، ہمیں ان سے قریب ہونا ہے۔ اگر یہ عزاداری جسے ہم آپ کو اللہ نے تحفے میں عطا کیا ہے، توفیق کی شکل میں دیا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ اور رسول کو خوش کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے بڑی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر انہیں کامیاب کرنے، انہیں خوش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تو یاد رکھیے گا توفیق تھی جسے ہم نے گنوا دیا ہے۔ اس کو جج کرنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 مہینے 8 دن آپ کے پاس کوئی پریکٹیکل کا ٹائم نہیں تھا، نہیں، 24 آورس آپ کا جو بزی ہے، آپ کا کوئی وقت خالی نہیں ہے، سانس چل رہی، اس کو بدلے ایکٹیویٹی کا حصہ جاری ہے، آپ کی سرگرمی موجود ہے۔ اگر اس کی اطاعت کے ساتھ سوتے ہیں، اگر اس کی مرضی کے ساتھ سوتے ہیں تو یہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی رضا مل جائے تو اگر جاگ رہے ہو تب بھی عبادت ہے، سو رہے ہو تب بھی عبادت ہے۔ اس سے بڑی نعمت ہمیں کیا ہو سکتی ہے؟ آیا ہم نے عزاداری کے ذریعے سے اس مقام تک خود کو پہنچایا یا نہیں، یا صرف کپڑے پہننے میں وقت گزار دیا؟
ہماری ماں بہن بیٹیوں نے نئے نئے کپڑے بنوانے میں، عزاداری کے لیے کپڑے لباس بنوانے میں ہی وقت ضائع کر دیا۔ کپڑا بنوانا گناہ نہیں ہے، کالا کپڑا پہننا بھی عزا کی ایک علامت ہی اور بات ہے کہ اب دنیا میں یہ عزا کی علامت رہ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا کپڑا اغیار بھی بہت ہے، اگر صرف آپ پہنتے تو ایک میسج جاتا، اپنے گھر بھی پہنتے کرتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نہ پہنے۔ کالا لباس پہننا اچھی بات ہے، عزا کا ایک پیغام لباس سے بھی جاتا ہے، لیکن محرم کے نام پر اہتمام سے کپڑا بنوانا قطعاً عزا نہیں، کیونکہ 2 سال پرانا اس لیے نیا ہونا چاہیے، یہ عزاداری نہیں ہے تو بنوانا یہ ضرورت ہے، لیکن 1-2 سال پرانے ہونے کے نام پر نیا بنوانا یہ فیشن اور شوق تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ میں بہت گہرائی سے باتیں کر رہا ہوں، آپ غور کی ضرورت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کالا لباس پہننے سے کوئی عزادار نہیں ہوتا، صرف امام بارگاہوں کو سجا دینے سے عزاداری نہیں ہوتی، صرف فرش عزا بچھا دینے سے عبادت نہیں ہوتی، صرف لوگوں کو اہل بیت کی طرف جذب کرنے کے لیے چندہ یا تعاون لے لینا یہ عبادت کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک اس میں روح عبادت پیدا نہ ہو، جب تک اس میں جان عبادت پیدا نہ ہو، چونکہ یہ عزاداری زندگی کا نام ہے، موت کا نام نہیں ہے۔ جب یہ مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتی ہے تو جن کے ضمیر زندہ ہے انہیں آسمان پر پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تو اگر یہ فرش عزا جس سے ہم حاصل کرتے ہیں، حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی میں پریکٹیکل کرے، اگر پریکٹیکل کرنے میں ہمارے اندر شرافت پیدا ہو جاتی ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے، غیرت پیدا ہو جاتی ہے، احساس پیدا ہو جاتا ہے، ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، نفرتیں ختم ہو جاتی ہے، بغاوتیں دب جاتی ہے، محبتوں کو زندگی ملنے لگتی ہے، تو یاد رکھیے گا یہ عزاداری وہ ہے جسے حسین بھی پسند کرتے ہیں، خدا بھی پسند کرتا ہے۔ وہ عزاداری جو صرف لباس میں اور ماتم میں محدود ہو جائے وہ شوق تو ہو سکتی ہے، عزاداری نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جو عزاداری لباس سے اٹھ کر روح کو تربیت کر کے فرمان چڑھاتے اسے عبادت بھی کہتے ہیں، خدا کی رضا بھی کہتے ہیں۔ صلوات علی محمد علی محمد۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ عزاداری جو ہم اتنے دنوں سے کر رہے ہیں، اور یہ اس لیے بار بار توفیق کہہ رہے ہیں کہ فرض کیجیے کسی کی عمر 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، تو اسی اعتبار سے جب سے لوگوں کا شعور بیدار ہوتا ہے گویا خود کو عزاداری سے جوڑتا ہے، ہر سال یہ عبادت کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اس کا اثر کتنا ہوا یا نہیں، یا وہی کرتا جو گلیوں میں فراٹے دار بازاری لوگ گالیاں دیتے تھے اسی انداز سے میری بھی زبان زبان ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ کر لیا ہے، عزاداری نہیں کل تک اگر بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے تو کامیاب ہے۔ کل تک پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، اگر پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا سلیقہ اور حوصلہ پیدا ہوا تو عزاداری کی ہے۔ عزاداری بیزاری کا نام نہیں ہے، لوگوں کے دل کے جیتنے کا نام ہے، اور دل نفرتوں سے نہیں جیتا جاتا ہے، محبتوں سے جیتا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری نفرت کا درس نہیں دیتی ہے، بغاوت کا درس نہیں دیتی ہے، لوگوں سے دور کرنے کا سبق نہیں سکھاتی ہے، بلکہ فاصلوں کو مٹا کے اتنا قریب کر دیتی ہے کہ وہ کل تک اگر اختیار میں تھا لیکن جیسے اس کے اندر معرفت پیدا ہو گئی تو علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ اتنا تو ہمارے پاس سلیقہ ہے نا کہ اگر معرفت پیدا ہو جائے، اگر ہر شب عاشور اپنی تقدیر کو نہ بدلتا تو ہر کا کوئی نام لیتا؟ بھئی یزیدی لشکر میں ہزاروں اور بعض کے مطابق لاکھوں تھے، کتنوں کے نام جانتے ہیں آپ؟ یہ دو چار جو براہ راست قاتل ہیں انہیں کے نام آپ جانتے ہیں؟ شمر ہے، مرساد ہے، فرملا ہے، یہی دو چار جو براہ راست قاتل ہیں تاریخی اعتبار سے، تو انہیں کے نام تو جانتے ہیں نا۔
اللہ چاہے 25,000 کا لشکر رہا ہو، چاہے 35 کا رہا ہو، چاہے بات نقل کے مطابق لاکھ کا رہا ہو، کتنوں کے نام جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں. شریفوں کے نام جانے جاتے ہیں، خبیثوں کے نام یاد کر کے کیا کریں گے؟ تذکرہ اچھوں کا ہوتا ہے، بروں کا نہیں ہوتا. لیکن کربلا نے جس کے نام پر یہ عزاداری ہوتی ہے، فرش عزا بچتی ہے، یہ شعور بیدار کیا ہے کہ اگر کسی کے اندر اہل بیت کی معرفت پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ آپ کا پاس کیا تھا سب پہ پردہ کر کے پریزنٹ کو اتنا معیاری بنا دیتا ہے کہ انسان نام صرف نام نہیں لیتا ہے، بلکہ جب بھی نام آتا ہے حضرت ہور کہتا ہے یا ہور علیہ السلام کہتا ہے. یعنی انسان کو اتنا معیاری بنا دیتا ہے کہ انسان کے اوپر درود و سلام ہونے لگتا ہے. تو سوچو ہمارے پاس میں جو بھی رہا ہو، عزاداری کا حسن یہ ہے کہ پاس کو جب فیوچر میں تبدیل کرتی ہے تو پرزنٹ بھی معیاری ہو جاتا ہے، مستقبل بھی اچھا ہو جاتا ہے. سلام محمد علی محمد پر. اس کا مطلب عزت چاہیے تو فرش عزا سے، شرف چاہیے تو فرش عزا سے، شہرت چاہیے تو فرش عزا سے لیجیے، اسٹیٹس چاہیے تو فرش عزا سے لیجیے. وہ نہیں جو بازاروں میں بکتا ہے، جو بک جائے اسے اسٹیٹس نہیں کہتے، جس کی قیمت لگ جائے اسے شرافت نہیں کہتے. ہم سب کچھ سنتے ہیں لیکن پریکٹیکل اور ویو سے جب ہم اپنے لائف میں آتے ہیں تو کیا اسے فالو کرتے ہیں. ایک مثال ہے جو اکثر دی جاتی ہے. ارتقا سے شکارپور میں جب گیا تھا تو وہاں بھی میری مثال نقل کی کہ میں یہاں سنانا چاہتا اپنے جوانوں کے لیے. عبرت ہے، تعلیم یافتہ ہے جوان ہمارے، تعلیم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں. اس لیے مثال میں دینا چاہتے ہیں. ایک پروفیسر نے کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک تھیم پیش کرتا ہوں، ایک منظر پیش کرتا ہوں. اسی تھیم میں آنسر بھی ہے، جواب بھی ہے، پر غور کر کے جواب دیا. تھیم یہ ہے ایک شخص ایک ٹرے میں یا ایک سینی میں، جو بھی تعبیر آپ دیں، ایک کپ ہے یا ایک گلاس، اس میں چائے لے کر آ رہا ہے. تھیم بتا رہا ہے. ایک شخص لے کے چلا رہا ہے، ٹھوکر لگی، چائے گری. سوال یہ ہے چائے کیوں گری؟ آپ دیکھیں تھیم کو غور کیجیے گا. بہت ظاہری اعتبار سے بڑا آسان لگتا ہے، لیکن جواب اس کا بہت سوچ ذہن میں آپ نے رکھیے گا کہ چائے لے کے آ رہا تھا ایک سینئر ٹرے میں، ٹھوکر لگی اور چائے گر گئی. سوال یہ چائے کیوں گری؟ کہا تھا نا کہ تھیم کے اندر ہی جواب دیے. اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ چونکہ ٹھوکر لگی، چونکہ ٹھوکر لگی. آپ سے اگر پوچھتے تو کیا جواب دیتے؟ ظاہری اعتبار سے ہر کوئی یہ جواب دے گا کیونکہ ٹھوکر لگی اس لیے چائے گری. پروفیسر بھی ہوشیار تھا، ہر اسٹوڈنٹ سے ایک ایک کر کے اس سے پوچھا تھا کہ کوئی یہ نہ کہتے میرے ذہن میں جواب تھا، سر نے مجھ سے نہیں پوچھا. بہرحال شاگرد کا وہ استاد تھا، اس لیے اس نے ہر ایک سے سوال کیا. سب نے ایک ہی جواب دیا، سر اس کا اتر تو یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں. مسکرایا پروفیسر اور کہنے کو میں نے کہا تھا نا کہ غور کرنا، تم سب کے جواب غلط ہیں. قسم تھیم ہی کہہ رہی ہے، ٹھوکر لگی چائے گری، آپ نے ہی تو بتایا نا. کہا ہاں، مگر اتنا سادہ جواب اس کا نہیں تھا جو تم نے دے دیا. قسم جواب کیا ہوگا؟ کہ چائے اس لیے گری چونکہ کپ میں چائے تھی. کیوں چائے گری؟ سنیے غور کیجیے گا. اس لیے گری چائے چونکہ کپ میں چائے تھی. کیا مطلب اس کا؟ کہ اس کا مطلب ہے اگر کپ میں چائے کے بجائے شربت ہوتا تو کیا گرتا؟ شربت گرتا.
پانی ہوتا تو کیا گرتا؟ پانی گرتا. اس کا مطلب ہے کہ جس ظرف میں جو چیز ہوتی ہے، آپ تک بات پہنچی نہیں؟ جس ظرف میں جو چیز ہوتی وہی باہر آتی ہے. دھوکہ بہانا ہے. عزیزوں، انسان اندر سے اچھا یا برا یہ جب پتا چلتا ہے جب سماج میں کوئی کمنٹ پاس کرے، پھر ریئیکشن دیکھے. اگر شیطان ہے تو باہر آ جائے گا، شرافت ہے تو حفاظت رہے گی. صلوات محمد والے محمد پر. صرف بڑا سا ماما لگا لینے سے کوئی بڑا شریف نہیں ہوتا ہے. کوئی میڈیکل سائنس سے سرٹیفکیٹ لے کے تو اچھا ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر نہیں ہو جاتا ہے. کوئی انجینئرنگ کی جو ہے سرٹیفکیٹ لے کے بہت بڑا انجینئر نہیں بن جائے. کہنے کی بات ہے یہ دنیا کو ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر بھروسے میں لینے اور اپنے بارے میں اعتماد دلانے کے سلیقے ہیں. سرٹیفکیٹ سے شرافت نہیں پیدا ہوتی ہے جب تک انسان کا اندر سے ضرف اچھا نہ ہو جائے. اسی لیے ہماری سوسائٹی میں کتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن وہ زبان کامیابی ہے تو کہتے پڑھا لکھا جاہل ہے. کہتے نہیں کہتے؟ ایک عالم دین ہو پر زبان میں طہارت نہ ہو، ایک ڈاکٹر ہو مگر شرافت نہ ہو، ایک انجینئر ہو مگر بولنے کا سلیقہ اچھا نہ ہو، ایک پڑھا لکھا انسان ہو مگر بات کرتا ہے تو بالکل سے دائرے اخلاق سے گرا ہوا، تو اپنے زوم میں سرٹیفکیٹ تو لے کے کامیاب ہے. لیکن سوسائٹی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا جاہل. کہتے نہیں کہتے؟ تو ہم کیسے بننا چاہتے ہیں؟ آیا ایسے ہی کہ دنیا ہمیں پڑھا لکھا جاہل کہے؟ آپ کے اندر کیا ہے یہ پتا جب چلتا ہے جب کوئی مقابلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کچھ کہتے. عزیزوں، ریئیکشن سے ایکشن سے ریئیکشن کا پتا چلتا ہے. آپ دیکھیے انسان کے اندر شرافت ہے تو کچھ بھی کر لے. جب ظرف میں شرافت ہے تو خباثت نہیں ظاہر ہوگی، لیکن جب کسی کے ظرف میں خباثت ہے تو شرافت نہیں، مگر ظاہری اعتبار سے نارمل لائف میں ہر کوئی بڑا پیارا لگتا ہے، مسکراتا اچھا ہے، پہنتا اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، پرفیوم وغیرہ لگا کے اپنے کو ٹھیک ٹھاک رکھے ہوتا ہے. انسان اسے دیکھے کیا جوان ہے، کیا خوبصورت ہے، کتنا اچھا ہے. لیکن ایک بار کوئی اس مزاج کے خلاف بات کر کے تو دیکھیے. جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے اور ادھر سے ریئیکشن آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ اندر سے اچھا ہے یا برا ہے. تبھی تو دیکھیے ایک مرد شامی آیا تھا، شام سے تربیت ہوئی تھی اس کے، اہل بیت کو برا بھلا کہلایا گیا تھا، اہل بیت کو گالیاں دلوائی گئی تھی، اس کی تربیت نہیں خباثت تھی. مدینے آیا، امام حسن علیہ السلام کے سامنے گستاخی کرنے میں وہ فرناٹے دار زبان چلائی کہ دنیا آج محو حیرت ہے. سوچو یہ تو سیکھے تھا تو بول رہا تھا، جو بول دے تو کلام بن جائے، ایسا وجود سامنے کھڑا تھا، مگر اس کی شرافتی خباثت کا جواب خباثت سے نہیں دیا، اس کے بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیا. یہ کیوں ایسا کیا؟ امام بتانا چاہتے ہیں جس کا جیسا ظرف ہوتا ہے ویسے مظاہرہ ہوتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر. لہذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا بہت متوجہ رہیں. بھڑاس نکالنا اور ہے، کسی کو شرمندہ کرنا اور ہے. بھڑاس نکالنے سے بغاوتیں تو پنپتی ہیں، سامنے والا شرمندہ نہیں ہوتا. امام حسن علیہ السلام کے ریئیکشن سے کیا ہوا؟ بھائی اگر امام چاہتے، وہ تو خالی رٹی رٹائی گالیاں دے رہا تھا نا، اگر امام مقام جواب میں آتے نا تو اس کے آبا و اجداد میں سلب کیسا ہے، اس کی ماؤں کا رحم کیسا ہے، یہ سب کی خبر اللہ نے انہیں دی ہے. اہل بیت کو اس کی خبر ہے. وہ چاہے تو لمحے میں اس کو رسوا کر دیں، کر سکتے ہیں یا نہیں، انہیں سوچنا نہیں ہے. یہ تو بڑی رٹائی باتیں کرتا ہے. وہ جو بول دے، کہتے ہیں اہل بیت خالق کلام ہے، جو بول دے وہی کلام ہے، جو اتنے معیار پر ہے. اس کا مطلب ہے معیار وہ ہو تو معیار اس انسان کا جب طے ہوتا ہے جب اس کا وجود معیار سے گرے نہیں، اپنے معیار کی حفاظت کرے. تمام کمالات کے باوجود بھی اہل بیت نے مقام
نے جواب میں اسی جیسی زبان استعمال نہیں کی اور یہ سکھانا چاہا ہے کہ ہم سے محبت کرنے والوں اگر سچ میں ہمارے مومن ہو تو تمہارا طریقہ میرے جیسا ہونا چاہیے، مرد شامی جیسا نہیں۔ کسی کو گالیاں دے دینے سے، کسی پہ لعنت دے دینے سے لعنت پہنچتی نہیں ہے۔ اس کی روایت کہتی ہے لعنت مستحق کو خود تلاش کر لیتی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لعنتیں تو بھیج رہے ہیں اور خود ہی لعنت کے لائق ہو۔ ایسا نہ پڑھنے محمد آل محمد پر۔ توجہ کیجیے، غور کیجیے، فکر کیجیے، ذہنوں کو بالغ بنائیے۔ آپ کو حق نہیں ہے جو فرش ازا کا وارث بن گیا ہو، حالانکہ فرش ازا کا وارث امام زمانہ ہے۔ یہ ان کا ہم جیسوں پر بھروسہ ہے کہ ہم جیسوں کو یہ حق دیا ہے، فرش ازا کے وارث اہل بیت ہیں، ہم تھوڑی نہیں ہیں۔ ہمیں تو موقع دیا ہے اس خدمت کا، تاکہ ہمارے اندر روح میں شرافت پیدا ہو، تاکہ ہماری فکر میں بلندی پیدا ہو سکے۔ یہ ان کا کرم ہے کہ ہماری کمزوریوں سے آشنا ہے، اس لیے فرش ازا کے ذریعے سے ہمیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ تو فرش ازا مضبوطی کا نام ہے، کمزوری کا نام ہے۔ اگر مجلسیں لڑائی کا سبب بن جائیں، اگر ماتم لڑائی کا سبب بن جائے، اگر تابوت اور پرشیشن لڑائی کا سبب بن جائیں، تو انسان کو یہ دیکھنا ہوگا اہل بیت کی ازا لڑائی نہیں کرواتی، ہاں اپنے شوق کی ازا لڑائی کروا سکتی ہے۔ ایک سلام پڑھتے محمد آل محمد پر۔ یہ نہ سوچئے کہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ہم کیسے رسوا ہو جائیں۔ اصل جانتے کہ اکثر ہم اس لیے بگڑ جاتے ہیں کہ عزت و ذلت کا معیار سماج سے نکلے۔ ایک سے خدا مجھے ذلیل کر دیا اس نے۔ ایک بار قرآن تو پڑھو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت و ذلت کا معیار خدا ہے۔ یہ معاشرہ کب سے ہو گیا؟ جس معاشرے کو آج تک کپڑا پہننے کا سلیقہ نہ آیا ہو، کبھی لباس نہ تھا تو انکلچرڈ کہا گیا، لباس پہنایا گیا تھا کہ کلچرڈ کہلائے، ترقی کر دیا تو پھر لباس اتار دیا۔ تو جس سماج کو آج تک شرافت کا معیار ہی سمجھ میں نہ آیا ہو، وہ آپ کے لیے عزت کا ذریعہ کب سے بن گیا؟ زیادہ مصیبتیں ہمارے سماج میں اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے ذہن پر ایک میسج آتا ہے کہ صاحب ہم ذلیل کیسے ہو سکتے ہیں، ہمیں ذلیل کر دیا ہے تو ہم کیسے معاف کر دیں گے۔ عزیزو آؤ، عزت و ذلت کا معیار وہاں سے لو تو آپ کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ دنیا ذلیل کرنے والی ذلیل ہوتی چلی جائے گی مگر آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی۔ یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت تو بڑی چیز کا نام ہے، ان کے غلاموں کا اثر دیکھیے۔ مالک اشتر کا نام سنا ہے؟ مالک اشتر کون تھے جی؟ آپ کے صحت و سلامتی میں سلوات پڑھتے محمد علیہ محمد پر۔ مولا علی کے صحابی اور صرف صحابی نہیں، داہنا بازو، مولا علی کا داہنا بازو تھے، رائٹ ہینڈ تھے، اتنے بہادر تھے کہ تاریخ عرب میں ان کے قصیدے ہیں، بہت بہادر تھے، نڈر تھے، شجاع تھے۔ جنگ صفین میں دیکھیے ان کا طریقہ، دوسرے موقع مقامات میں بھی دیکھیے جناب مالک کا اپنا طریقہ۔ تو جناب مالک کی شخصیت بہت عظیم ہے، مصر کا گورنر بنا ہے مولا علی نے، کوفے آئے میں مصر کا گورنر بنا ہے امام نے، جانتے ہیں راستہ نکل کے جا رہے تھے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے نا، اس سڑک چھاپ جو نیتا بن جاتے ہیں، ہٹو بچوں والا معاملہ، اوقات کوڑی کی نہیں ہے مگر ماحول کتنا خراب کیا رہتے ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ میں جنرل بات کہہ رہا ہوں، تو یہ سچائی سے ہم سب واقف ہیں۔ اس زمانے میں دیکھا نہیں، مالک اشتر نکلے چلے جا رہے ہیں، فرق ہی نہیں۔ ایک شخص نے اپنی عادت کے مطابق کیچڑ اٹھایا، جناب مالک کی طرف پھینک دیا، راستے میں کیچڑ اٹھایا، جناب مالک کی طرف پھینک دیا۔
جناب مالک اشتر پر جب کیچڑ پڑا تو یہ تو مسکرایا پھینکنے والا، ایک شخص دور سے منظر دیکھ رہا تھا. جناب مالک اپنا سر جھکایا آگے تو صرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. کیوں؟ کبھی کبھی ہم گھٹیا لوگوں کی طرف اگر پہلے دیکھ لیتے ہیں تو ان کے قد کو بلند کر دیتے ہیں. اس لیے آپ ان کے قد کو اونچا نہ کیجیے، آگے بڑھ جائیے. کبھی کبھی اہمیت دینے سے انسان ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. متوجہ ایک چیز کی جو گریز ہے میں بتانا چاہتا ہوں، دقت کیجیے میرے جوانوں. آگے بڑھ کے یہ شخص دور سے منظر دیکھ رہا تھا، دوڑا آیا اور اسے کہا کہ تمہیں پتا ہے کس میں تم نے کیچڑ پھینکا ہے؟ کہا ہوگا کوئی. کہا پاگل ہو گئے کیا؟ تو کیوں؟ کہ یہ مالک اشتر تھے، تو نام تو سن رکھا تھا اس نے، مالک اشتر کو دیکھا نہیں تھا. جیسے مالک اشتر کا نام تو کانپنے لگا. کہا یہ کیا کر دیا میں نے؟ کہا تو یہ تو بتانا چاہتا ہوں تجھے. تو کہا پھر کیا کرے گا؟ چلو جلدی سے معافی مانگو. یہ کیا خبر تم نے کر دی؟ مالک اشتر نے تو پھینک دیا. اس کا پورا بدن ایسا لڑ رہا تھا جیسے ٹھنڈک میں کھڑا کر دیا گیا. یہ دونوں مسجد کوفہ کی طرف پڑھے. مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ مالک اشتر ایک گوشے میں بیٹھے دعا کرے، خدایا یہ راستے میں جس شخص نے مجھ پہ کیچڑ پھینکا ہے اسے میرے بارے میں معلوم نہیں ہے، خدایا غافل ہے، اس کی غفلت کی وجہ سے اسے معاف کر دے. میں نے معاف کر دیا. مالک اشتر مولا علی کی تربیت میں پلنے والا انسان اس معیار کا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر کسی نے کیچڑ بھی پھینک دیا تو بغیر جوابی کارروائی کے اس کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو عزیزو نتیجہ یہ ہوا، یہ قدموں میں گر کے رونے لگا. سوچئے اگر دو تماشا لگا دیتے، آیا وہ موجودتا نہ بدل کر اس کو اس انداز سے ریئیکشن نہ دے کر جا کے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کی، ایسا بدلا کہ جب تک زندگی نہیں پھر خطا نہ کی. پتا چلا کہ انسان میں احساس خطا کا جذبہ پیدا کرو تاکہ اس میں انسانیت پیدا ہو سکے. سلام محمد والے محمد پر. آیا ہم ایسے ہیں یا ہماری پہچان کچھ اور ہے؟ کیوں لوگ کہتے ہیں فلاں خطے کے لوگ لڑنے ماہر ہیں، فلاں خطے کے لوگ جو ہے توڑ پھوڑ ماہر، فلاں خطے کے لوگ، علاقے کا نام میں نہیں لوں گا سیاسی غلطی نہ ہو جائے، بڑا ہم سے زیادہ واقف ہے. کیا واقعی ہماری اپنی پہچان یہی ہونا چاہیے؟ کیا کہتی ہے سورہ فصلت کی جو میں نے آیت نمبر 30 کی تلاوت کی، یہ آیت کیا کہتی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو یہ دم کرتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، تربیت کرنے والا، ہمارا ٹرینر جس نے ہمیں ٹریننگ کی ہو، ہمیں سکھایا ہو. رب یہ تربیت کرنے والا، پالنے والا اللہ ہے. ثم استقاموا، اور پھر اسی پہ قائم رہے. یعنی جو تربیت پائی ہے اسے کمزور، اور کیجئے گا جو تربیت پائی ہے اسے کمزور نہیں ہونے دیتے. حالات کتنے بدل جائیں، حالات بدل سکتے ہیں، آپ کی تربیت کا کمزور نہیں ہونا چاہیے. اگر حالات کے بدلنے پر انسان کو بدل جانے کی ترغیب دلائی جاتی تو رسول خدا بھی جناب فاطمہ کی ولادت کے بعد زندہ دربور کرتے، جوان نہ کرتے. اور کیا آپ نے جس معاشرے میں پیغمبر آئے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو دفن کرنا اپنی عزت و غیرت سمجھی جاتی. پیغمبر بھی وہی کام کرتے، مگر ایسا نہیں کیا. یہ سب آپ جانتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے راستوں پہ چلنا زندگی نہیں ہے. اصولی بنیے. اہل بیت اس وجود کا نام ہے جس نے معاشرے کی ہدایت کی ہے، معاشرے سے ہدایت نہیں کی ہے. آپ کی زندگی آپ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ بھی سماج کو راستہ دے، دشاہین نہ ہو جائے. اگر آپ کی راستہ بھٹک گئے تو پھر آپ میں دوسروں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے.
اچھا اکثر مشکل جانتے کہاں آتی ہے؟ ارے فلانے کو دیکھیے وہ بھی تو ایسے ہیں. شیطان یہ وسوسہ ذہن میں ڈال کر آپ کو اپنی جگہ میں مطمئن کرا دیتا ہے. ارے کیا سکھائیں گے، ہم نے اتنے علماء کو تو دیکھا ہے. عزیزو میرے جوانوں، یاد رکھنا مرنے کے بعد خدا آپ کا عمل آپ سے پوچھے گا، پڑوسی کا عمل آپ سے نہیں پوچھے گا. ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے. جو نہیں نبھائے گا وہ اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ گرفتار ہوگا. لہذا یہ اہم نہیں ہے کہ کون کیسا، اہم یہ ہے کہ ہمیں ہونا کیسا چاہیے. ہم سب کی تربیت کس نے کی ہے؟ خدا نے. قرآن تو یہ کہتا ہے، اور قرآن کا انداز بدلا ہوا نہیں کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہماری تربیت خود نہیں. اللہ کہتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی اللہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ ہر ایک جیسا نہیں ہو سکتا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر قائم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، پائیدار رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، بھٹکتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا مربی خدا ہے، ان کی تربیت خدا نے کی ہے. تو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوں. اللہ نے ملک نہیں کہا، ملائکہ بہوچن جمع کا مطلب استعمال کیا، یعنی ملائکہ نازل ہوں گے. اور تتنزل کہا ہے، اللہ نے نزل ینزل نہیں کہا ہے. تتنزل کا مطلب ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، مسلسل، یعنی سلسلہ نازل ہونے کا منقطع نہیں ہوتا. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں اس لفظ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. کہتے ہیں جب تنزل بر تفاعل سے کوئی فعل مضارع آتا ہے تو مسلسل اور تسلسل کو بیان کرتا ہے، یعنی فرشتہ ایک ٹائم نہیں مسلسل نازل ہوتا ہے ایسے انسان پر جو استقامت کا ثبوت دیتا ہے. ابھی تو تم لوگ یہی بحث کر رہے ہیں کہ فرشتہ کیا غیر نبی پہ آ سکتا ہے نہیں. اللہ کہتا نبی تو بڑی بات ہے، انسان پہ بھی آ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ معیاری ہو، معیاری ہو. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کہتا ہے ایسوں پہ ملائکہ مسلسل نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور یہ میسج دیتے ہیں کہ آنے والے حادثات سے خوف زدہ نہ ہو. جو حالات تمہارے ساتھ گزر گئے ہیں، جو درد و تکلیف سہا ہے، ان سے رنجیدہ نہ ہو. نہ مستقبل کی مشکل کا ٹینشن لو، نہ پاس کو یاد کر کے پریشان ہو. یعنی گویا آپ کو پاس بھی آپ کے لیے مطمئن بناتے ہیں، آپ کا فیوچر بھی آپ کے لیے اچھا بناتے ہیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اسے ملنے کی بشارت. تو اللہ کہتا ہے کہ جنت ملتی ہے، جنت بشارت ہے، ملتی ہے. جنت لوٹنے سے نہیں ملتی ہے، معیار پیدا کرنے سے ملتی ہے. اللہ کی نعمتیں لٹیروں کے لیے نہیں ہے کہ لوٹ لیں گے، چھین لیں گے، دوڑ بھاگ کے لے لیں گے. نہیں، اللہ کہتا ہے کہ تم اگر اللہ کو مربی مانتے ہو، تمہاری تربیت خدا نے کی ہے، تو اس تربیت کا ثبوت دو. ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ہوں گی، مسائل ہوں گے، امتحانات ہوں گے. تمہارے بہت سے مسائل ایسے ہوں گے کہ جس کو سوچ کے ممکن ہے روح بھی کام جائے، مگر تم اگر پائیدار رہے، ثابت قدم رہے. اللہ کمال جب دیتا ہے جب تمہارے اندر معیار دیتا ہے. اور اگر تم ایسے ہو گئے تو ملائکہ نازل ہو کر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہارے ماضی سے بھی مطمئن کرتے ہیں، مستقبل سے اطمینان دلاتے ہیں. اور یہ بتانا چاہتے ہیں اب تم کوئی معمولی نہیں دوست بن گئے ہو جس کی جنت انتظار کر رہی ہے. یہ وہ ہے سورہ فصلت کیا جس میں ہم گفتگو آپ کے سامنے کریں گے آنے والے دنوں میں بھی. تو اتنا بتانا چاہتے ہیں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹتے ہوئے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے
کہ اللہ کو اگر مربی مانتے ہیں کہ ہماری تربیت کسی پڑوسی نے نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے، تربیت خدا نے کی ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ کی تربیت کوئی معمولی تربیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کی تربیت معمولی تربیت نہیں ہوتی ہے. میرے جوانوں سننا، ہماری اور آپ کی تربیت کون کرتا ہے؟ عام طور سے ماں باپ کرتے ہیں. تو انہیں کی آغوش میں کبھی اللہ نے ہاتھ لگایا کیا آگے؟ ہم کیا جانے اللہ کو دیکھا ہے کیا؟ جس زمانے میں نہ بولنے کا شعور ہو، نہ سمجھنے کی طاقت ہو، اور ہماری تربیت ہو رہی ہو، کون کرتا ہے؟ ماں باپ تو کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تربیت جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہماری کی. اور بچپن میں تو تربیت معمولاً بچپن میں ہی ہوتی ہے. آپ غور کریں اس آیت کی بات کہنا کیا چاہتی ہے؟ آیت بتانا چاہتی ہے کہ ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں ہیں کہ عمل وہ کرتے ہیں مگر خدا کے نزدیک اتنا معیاری ہوتا ہے کہ ان کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کے عمل کو خدا اپنا عمل کر رہا ہے. مثال دو، پیغمبر کی تربیت کس نے کی؟ کس نے پالا؟ جناب ابو طالب نے یہی تو کہیں گے نا. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ. اے میرے حبیب کہ آپ نے اپنے کو یتیم نہیں پایا کہ میں نے پناہ دی. اور بھائی پناہ تو ابو طالب کے پاس ملی تھی. اللہ کہہ رہا میں نے دی. پیغمبر جب مکے سے مدینے جا رہے تھے، دشمنوں نے پیچھا کیا، آپ نے کنکر اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینک دیا. اللہ کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے میرے حبیب یہ کنکری تم نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ایسے افراد ہیں کہ عمل وہ کرتے ہیں مگر ان کے عمل کو خدا اپنا عمل کہتا ہے. خدا ان کے عمل کو، میرے جوانوں غور کرنا، میں اپنے جوانوں سے زیادہ مخاطب ہوں کیونکہ فیوچر ہمارا وہی ہے، مستقبل ہمارا وہی ہے. کل کے ہمارے قوم، ہمارے بزرگ انہی سے پہچانے جائیں گے. اس لیے ضرورت کا تقاضا ہے کہ اس پر زیادہ دقت ہمارے جوان کریں. یاد رکھنا جناب ابو طالب کا عمل تھا، خدا کہتا میرا عمل ہے. پیغمبر کا عمل تھا، خدا کہتا میرا عمل ہے. اسے کچھ مطلب سمجھ آیا؟ اگر آپ پیغمبر کو معصوم کہیں کہ معصوم کا عمل تو اللہ، تو جناب ابو طالب بھی معصوم ہے کیا؟ جس معنی میں ہم معصوم جانتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے ہمارے 14 ہی معصوم ہیں. نہ 13 ہو سکتے ہیں نہ 15. یہ چھوٹے چھوٹے ذہن و ضمیر والے لوگ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے آج کل. چھوٹے چھوٹے لوگ، ان کی باتیں مت کیجیے. کیسی باتیں ممبر ہو کے چلے جاتے ہیں. بڑا اچھا جملہ کسی ایک جوان خطیب نے بڑا اچھا جملہ کہا، میں نقل کر دوں. ابھی آج کل نہیں گفتگو ہو رہی کہ بھائی ممبر تو اہل بیت کے تذکرے کے لیے ہے. اگر آپ ان کا تذکرہ نہ کر کے خامنہ صاحب کا تذکرہ کر دیں گے، ان کو فرا کر دیں گے، ان کو حسینی کہہ دیں گے، ان کو امام فرا کہہ دیں گے نا، تذکرہ سنو گا آپ نے. ایک بہترین سادے لفظوں میں ایک جوان نے جملہ کہا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں. اس کو ہم منسوخ کی بات اس کی میری نہیں. کہتا پچھلے 1400 برس سے مولا علی کے فضائل ممبر سے بیان ہوئے، آج تک ہم نے انہیں خدا نہ کہا. تو جب ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ علی کا وجود کمال کے انتہا پہ نظر آتا ہے مگر انہیں بندے خدا کہا، خدا نہ کہا، تو کسی عالم کا ذکر ہو جانے سے اسے امام نہیں بنایا جا سکتا ہے. سلام پڑھے محمد والے محمد پر. اتنی سادی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو لوگ ان کی باتیں کر رہے ہیں. ان کے پاس کچھ کہنے کا نہیں ہوتا تو فالتو چیزوں میں ٹائم گزارتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب ابو طالب غیر معصوم ہیں مگر ان کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے نہیں. جنت تو اللہ نے بنائی ہے. یہ جسے خدا نے اہل بیت بہلول نے ایک مٹی کے گھروندے کو جنت سے تعبیر کر دیا زبیدہ کے لیے، تو زبیدہ نے خواب میں اسے جنت ہی دیکھا. ایک بہلول کی زبان کا اتنا بھرم ہے کہ جو زبان سے
سے نکل جائے خدا خواب میں وہی حقیقت دکھا دیتا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اعتبار دینے کے لیے عصمت کا انتظار نہیں کرتا ہے، کردار میں معیار کو دیکھا کرتا ہے. صلوات محمد والے محمد پر. یہ غور کرنے کا مقام ہے. تو اللہ بندے کا ہی عمل ہوتا ہے، لیکن جب اس کے معیار پہ ہوتا ہے. اب ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، کسی اور کی نہیں. بچپن میں تربیت کون کرتا ہے؟ بچہ 6-7 سال تک تو معمولاً ماں باپ کے پاس ہی ہوتا ہے، ہوتا ہی ہوتا ہے. زیادہ وقت انہیں کے پاس ہوتا ہے. اگر کوئی جو ہے پلے گراؤنڈ وغیرہ جیسی جگہوں پہ بچوں کو بھیج بھی دیتا تو کچھ گھنٹے کے لیے بھیجتا ہے. زیادہ وقت تو ماں باپ کی آغوش میں گزرتا ہے. تو تربیت وہی تو کر رہے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی تربیت اللہ نے کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ نگاہ قدرت میں ماں باپ کے اس منزل پر ہیں کہ خدا ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. میرے جوانوں اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ان کی قدر کرنا سیکھو. ابھی تم اس منزل میں نہیں ہو، مگر وہ تمہیں تمہارے ماں باپ بن کر اللہ کے ارادے سے اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ تمہاری تربیت کرنے والے ماں باپ ہم نے خدا کہتے ہیں ہم نے کی ہے. یہ سمجھنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. تو جو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ان کے لیے برکتیں ہیں. ایک نمونہ پیش کر کے، ایک مثال دے کر آپ کے سامنے آج کی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو صرف علی علی کرنے سے مقام نہیں ملے گا، حسین حسین صرف کرنے سے اعتبار نہیں ملے گا. صرف آنسو بہانے سے آپ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ ہی نہیں روئے. جناب علی اصغر علیہ السلام کو کربلا میں امام حسین نے جب لا کے پانی کے مطالبے کے طور پہ پیش کیا تھا، یزیدی لشکر رویا تھا نہیں ہوتا. اصل رونے سے اگر جنت ملے گی تو وہ بھی جنتی ہو جائیں گے. امام حسین کا گلا جب شام گردن امام حسین کا سر شام میں آیا ہے تو یزید رات کو اٹھ کے روتا تھا. مانی والے حسین کہتے کہ گریا کرتا تھا، سر و سینہ پیٹتا تھا. اگر صرف رونے سے جنت ملتی ہے تو پھر کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جو مس ہو رہی ہے، کوئی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے. ایک قطرہ آنسو کی ویلو ہے جو روایت کہتی ہے کہ چاہے وہ مکھی کے پر کے برابر تنکے کی شکل بولا، اگر آنسو ہوا تو نجات کا ضامن ہے. یہ حدیث ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد ہم یہ دیتے بہت سے لوگ تو روئے ہیں، تو ان کا رونا میرا رونا کیا فرق ہے؟ کب بات نکلی ہے کہ امام حسین پر بہنے والا یا نکلنے والا ایک قطرہ آنسو انسان کی بخشائش کی ضمانت بن سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ جب یہ آنسو آ جائے تو جب تک حیات باقی ہے اس کی لاج باقی رکھے. کیونکہ امام حسین پر آنسو نکلتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا ہو. تو خدا نے یہ شرط رکھا ہے، لیکن اگر اس کے بعد بھی گالیاں بکنے لگا، خیانتیں کرنے لگا، اذیتیں دینے لگا، تکلیف پہنچانے لگا، کمنٹ کرنے لگا، وہی بازاری زندگی گزارنے لگا، تو یہ آنسوؤں کی ویلو کو ختم کر دیا. یہ آنسو نجات کا ضامن ہے، اس کی جو اس کی حیثیت کو مرتے دم تک باقی رکھے. مکاروں کے لیے جنت نہیں ہے، حسینیوں کے لیے جنت ہے. صلوات محمد والے محمد پر. اور حسینی وہ نہیں جس کا ٹائٹل ہم آپ بانٹتے رہتے ہیں، وہ حسینی جا رہا ہے، وہ حسینی جا رہا ہے. ہمارے آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ امام حسین کہیں حسینی جا رہا ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جس کی زبان اور کردار ایک ہو جائے اسے حسینی کہتے ہیں. جس کے کردار کو دیکھ کر لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ یہ انسان ہو گیا ہے، اسے حسین. تو یاد رکھیے گا ان تمام چیزوں میں توجہ کی ضرورت ہے. جناب بلال اس آیت کا مصداق ہے. جناب بلال کو اللہ نے کیوں مصداق بنایا؟
جناب بلال ایک غلام تھے نا، کالے تھے، حبش کے رہنے والے تھے، غلامی کی زندگی تھی، توفیق حاصل ہوئی، توحید کے قائل ہو گئے۔ بس توحید کا قائل ہونا ہے تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، کل بھی نہیں ہوا تھا، آج بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اشارے تو سمجھ جاتے ہیں نا، کل بھی درد تھا لوگوں کو توحید کے جو قائل تھے، آج بھی درد ہے لوگوں کو جو توحید کے قائل تھے، تو زمانہ ختم نہیں ہوا ہے۔ بلال کو پکڑنے کے بعد بلال کو زمین پہ لٹایا، تپتی ریت پر لٹایا گیا، اور سینے کی ہڈی بہت مضبوط نہیں ہوتی ہے۔ جناب بلال نے تو جم نہیں کیا تھا کہ سینہ مضبوط کر رہا ہوں۔ جناب بلال کے سینے پر پتھر کا ٹکڑا رکھا گیا، رکھا نہیں گیا، اوپر سے دبایا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سینے کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی۔ جرم کیا ہے؟ تم نے خدا کو چھوڑ دیا، ایک خدا کے معتقد ہو گئے، تم پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف، اس خدا کو چھوڑ دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ مگر جب اہل بیت کی تعلیم کا اثر یا اہل بیت کی تربیت کا اثر بلال کے دلوں تک پہنچا تو ایمان نے دل کو اتنا مضبوط کر دیا کہ ہڈیوں پہ رکھ کے پتھر دبائے گئے، جسم کو تکلیف ہوتی رہی، مگر ایمان کے جوش نے روح کو اتنا جوان رکھا کہ ہڈیوں کے زور کا اثر ان کی روح پہ نہیں ہو سکا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دشمن اپنی ظلم کو آگے بڑھا کر ناامید و نامراد ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم میں استقامت ہے تو اللہ اتنا اعتبار بڑھا دے گا کہ جو بلال کل تک غلام تھا آج معاشرہ حضرت بلال کہلائے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے لیے تو تیار ہونا پڑے گا، بیٹھے بٹھائے کسی کو کچھ ملتا ہوتا نہیں ہے، آپ کو امتحان تو دینا پڑے گا۔ اور اس سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی جو ہمارا دیش ہے، جو ہر قدم پہ امتحان دینے پڑتے ہیں۔ نئے نئے دھارمک لوگ آ رہے ہیں آگے، جو سے پہلے دھارمک نواب لوگ تھے، اب جو ہے دھارمک ہوئے سے پہلے لوگ ادھارمک تھے، ہے نا؟ ایسے موقع میں ہر قدم پہ امتحان دینا پڑے گا۔ امتحان سے نہ گھبرائیں، جو ایمان ہے، جو توحید ہے، جو عقیدہ ہے، جو حقیقت ہے، اگر اس امید کے ساتھ ہے کہ خدا نے تربیت کی ہے تو آزاد قدم کٹ جائے، دشمن شرمندہ ہو جائے، آپ کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار نہیں۔ انشاءاللہ واقعات آپ سنیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ یہ ہے کربلا جو ہمیں سکھاتی ہے، یہ ہے فرش ازا جو ہمیں دیتی ہے، یہ ہے اہل بیت کا درس جو فرش ازا اور ممبر کے بہانے ہم تک پہنچتا ہے۔ آیا کیا واقعی ہم نے خود کو ایسا کیا؟ کربلا والوں کی استقامت کا جواب کہیں سے لا سکیں گے آپ؟ کربلا والوں کی استقامت کا جواب کہیں سے لا سکیں گے؟ آئیڈیا ہے، کربلا کا ہر مجاہد آئیڈیا ہے۔ امام حسین کا حسن انتخاب تھا۔ یاد ہے ظہر سعید کو امام نے نماز کے وقت آگے کھڑے ہونے میں کہا، اور کیا کہا؟ تم آگے کھڑے ہو، اتنی میں نماز پڑھ لوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ امام حسین ہے، چاروں طرف سے جو تیر آ رہے ہیں، جہاں جہاں سے بھی تیر آ رہے ہیں، ہدف ایک ہے۔ آسان نہیں ہوتا ہے جہاں سارے تیر کا رخ ایک منزل پر ہو، اور وہاں پہ دو لوگوں کو امام حسین نے محافظت کے لیے کھڑا کر دیا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ ظہیر سعید اتنا بدن پہ تیر لے چکے تھے کہ جسم کے کسی حصے پہ تیر لینے کی گنجائش نہیں تھی۔ کربلا میں استقامت دیکھیے، جس میں کسی جگہ تیر کو لینے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اور مرحوم کرار حسین صاحب یاد خدا غریب رحمت کرے، وہ کہتے ہیں کہ ظہیر سعید کا حال یہ تھا کہ امام نماز پڑھ رہے تھے، بدن میں قریب جسم میں تیر لینے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن تیر سنسناتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب دیکھا جس میں جگہ نہیں ہے تو ظہیر سعید نے بڑھ بڑھ کے دانتوں سے تیر روکنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے خطیب نے سوچا ایک دن
کہ امام حسین نے کربلا میں زہر سعید کو کیوں آگے کھڑا کیا؟ کسی کی اور کو بھی کھڑا کر سکتے تھے. خیال پیدا ہوا. ان کا خود کا بیان ہے جو میں نقل کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا ہے، امام نماز پڑھنا چاہتے ہیں، میرا اشارہ کیا بسم اللہ آگے آؤ، تمہیں تیر کو روکنا ہے. میں بڑی خوشی خوشی کہ مولا نے میرا انتخاب کیا، مجھے موقع دیا خدمت کا، کہ میں خوشی خوشی آگے بڑھا. انہی کا جملہ نقل کر رہا ہوں اسی عالم دین کا، خطیب کا. وہ کہتے ہیں خطیب تھے بہت بڑے، عالم دین خطیب تھے بہت بڑے. وہ کہتے ہیں کہ میں خوشی خوشی آگے گیا کہ میرے مولا نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے. کہتے ہیں کہ جب یہ لوہے کے تیر سنسناتے ہوئے قدم سے قریب ہونے لگے تو ہمارے اندر خوف طاری ہوا. میں ہٹا اور تیر جا کے میرے آقا کو لگ گیا. کہتے اسی خواب میں بے چین ہو گیا. میں نے کہا اب آنے والا تیر میں بالکل آقا کی طرف نہیں جانتا، کچھ بھی ہو جائے. کہتے جب ایک وقت میں کئی تیر سنسناتے ہوئے تیزی سے آہنی آواز کے ساتھ بڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا تیر بس لگنے ہی والا ہے. پھر میں نے اپنے بدن کو ہٹا لیا، تیر جا کے میرے آقا کو لگا. اور جب تیر کا لگنا تھا میں اپنے کو پیٹنے لگا. آنکھیں کھل گئی، میں سمجھ گیا اے آقا آپ کا حسن انتخاب کوئی نہیں جانتا. یہ آپ کا حسن انتخاب تھا. کس آقا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس آقا کی بات کر رہے ہیں کہ جس آقا نے اپنے بارے میں کربلا میں جانتے کیا کہا؟ انا قتیل الابرات، میں کشتوں کے لیے ہوں، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. کبھی آپ غور کریں، امام حسین خود کہتے ہیں کہ کربلا میں مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے. کیسے کیسے لوگوں کو شہید کیا گیا. قاسم جیسا بھتیجا اعمال صبح اسبا اپنی حیات میں ہو گیا. جناب علی اکرم جیسا جوان، ارے جسے دیکھنے کے بعد امام نے کہا عبداللہ بات کرا تھا، اے میرے یار عبداللہ جینے کے خاطر نہیں. کیسے کیسے مراحل طے ہوئے ہیں، لمحے فکریہ ہے. تو کربلا میں امام حسین کو بہت طرح پایا گیا. اس لیے امام خود کہتے ہیں انا قتیل الابرات، مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا. یہ عزاداروں ایک لمحہ ایک منظر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جس منظر سے کربلا کی تکلیف و درد کو محسوس کیجیے. عزاداروں کربلا کا تذکرہ سننا اور ہے، نگاہوں سے کربلا کو دیکھنا. ہمارے آپ کے چوتھے مولانا ضرور علیہ السلام جو یزید کربلا پیغمبر کربلا بھی ہے، جنہوں نے کربلا آنکھوں سے دیکھی ہے. عزاداروں سوچ سکیں گے ان پہ کیا ہوتی ہے. ہم آپ 1400 برس سے تذکرہ کرتے ہیں تو انسان سن کے روتا ہے. اور جن آنکھوں نے کربلا دیکھی ہو اسی آنکھوں کی رفتار کیسے رک سکتی. یہ قافلہ ایک منظر کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں زحمت تمام. یہ قافلہ کوفے پہنچتا ہے. کوفے جب پہنچ جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں تو ابن زیاد ایک ایک کا تعارف کروانا چاہتا ہے. بتاؤ کون یہ کیا ہے. ایک شخص بتاتا ہے حاضر رقیہ، حاضر میں کلثوم، حاضر میں رباب کرتے بولتے پڑتا ہے. جناب زینب ایک گوشے میں بیٹھی تھی. اس شخص نے کہا حاضر زینب، جیسے جملہ کہا تو سورب سمجھتا کہ زینب بنت علی کا زینب. تو جیسے جملہ سنا ایک جذباتی جملہ کہتا ہے خدا نے دیکھا تمہیں رسوا اور ذلیل کیا اور ہمیں کامیابی عطا کی. اے عزادارو کسی کے زن پہ مرہم رکھنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے. ارے جو زینب 18 بائیوں کو کربلا میں چھوڑ کے آئی، جب اس کے سامنے یہ جملہ بولا تو کتنا جذبات انسان کے پھڑ اٹھتے ہیں. مگر جناب زینب کا اعتماد تو دیکھیے، استقامت تو دیکھیے. ما رأیت الا جمیلا، اے بدبخت میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا. جناب زینب نے جملہ غصہ ہو جاتا ہے. جناب زینب کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، مگر اسے روکا جاتا ہے کہ عورتوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے.
اور اس کے بعد کا جملہ سنیں کہ پلٹ کے دیکھتا ہے سر سجاد علیہ السلام کا ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام علی ہے. وہ یہ جملہ سنتے کہتا ہے مجھے تو خبر دی گئی کہ علی کو تو خدا نے کربلا میں مار دیا. پاکستان سنیے میرا جملہ میں نے سنا کہ علی کو خدا نے کربلا میں مار دیا. مراد میں لگنے کی طرف اشارہ ہے. تو مگر جیسے جملہ کہا جب اس نے سجاد نے جملہ کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها. ابن زیاد اللہ جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو صرف جسم سے روح کو نکالتا ہے. یہ جملہ کہہ کے گویا چوتھے امام کربلا کے مسائل کو بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن میرا بھائی میرا بھائی اکبر ارے کربلا میں جسے شہید کیا گیا ہے اس کے بدل کوئی فرق رحمی سے مارا گیا کہ میرے بابا نے جب آ کے دیکھا تو جملہ کے قبل اللہ حکومت قبول کرے تو نہیں یہی بنانا. اے میرے اللہ خدا اس قوم کو برباد کر دے جس نے تمہیں پوری بات میں تبدیل کر دیا. جناب علی اکبر کے بدن کے پور میں ہونا تھا. یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے بدن متحر اٹھایا اور سینہ سنبھالتے ہیں پیر آویزہ ہو جاتا ہے. ارے پیر سنبھالتے سینہ جھولنے لگتا ہے. آواز دیتے ہیں اے بنی ہاشم حسین سے جوان کا جلابہ نہیں اٹھتا. اتنا جملہ کہہ لگا کہ امام کے بیٹے نے وہاں پہ کہا اللہ تو پھر روح خلق کرتا ہے بدن کے ٹکڑے نہیں. امام نے جملے سے کہا قاتل تو خدا نہیں ہے. یہ جملہ کہنا تھا. ابن زیاد نے کہا فوراً اسے قتل کر دو. میرے سامنے جسارت و جرأت کر رہا ہے. اتنا سننا تھا جو جناب زینب تک پیچھے تھی خود کو اپنے کو بھتیجے پہ گرا دیا. آباد ابن زیاد میں علی کی بیٹی ہوں جب تک زینب زندہ ہے میرے بھیا کی نشانی کو کھولنا. واہ محمد واہ علی واہ